حبیب پاک علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، حبیب پاک کے غلام نماز آقا کی اقتداء میں پڑھ رہے ہیں۔ حسنین کریمین آئے، کبھی امام حسن آئے، کبھی امام حسین آئے، پشت تھر پر سوار ہو گئے، آقا نے سجدے کو دراز فرما دیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان سے حضرات صحابہ نے بعد صلاۃ دریافت کیا، یا رسول اللہ، نماز کے دوران آپ نے ایک سجدے کو اتنا طویل کر دیا، ہم کو یہ خیال ہو گیا کہ کیا کوئی واقعہ تو پیش نہیں آیا ہے، یا وحی الہی کا نزول تو نہیں ہو رہا ہے؟ صحابہ نے جب یہ عرض کیا تو فرمایا کل ذالک لم یکن، اے میرے صحابہ، نہ کوئی واقعہ پیش آیا ہے، نہ تو وحی نازل ہو رہی ہے، بات کیا تھی؟ ولیکن ابنی ارتحلنی، ہاں میرا بیٹا میری پشت پر سوار ہو گیا تھا، فکرہت ان اعجلہ، بس میں نے یہ پسند نہ کیا کہ جلدی کروں، حتی یقضی حاجتہ، یہاں تک کہ بیٹا خود اپنی خواہش کے مطابق بیٹھ کر خود اتر جائے، اس لیے میں نے سجدے کو دراز کر دیا۔ دوست، امام حسین نواسے ہیں نانا جان کے، امام حسین رہتے ہیں فرش زمین پر، امام حسین دنیا میں رہتے ہیں، دنیا کی چیزیں اللہ نے جو رکھی حلال وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں، امام علی مقام اسی فضا میں سانس لیتے ہیں، اسی خدا کی زمین پر چلتے ہیں، اسی آسمان کے زیر سایہ رہتے ہیں، لیکن حبیب پاک علیہ السلام ان کے لیے سجدے کو دراز کیے۔ اب مجھے بتاؤ، سجدہ تو رب کی بارگاہ میں حبیب نے کیا، اور دراز اس لیے کیے کہ امام حسین پشت پر سوار ہے۔ حبیب کو امام حسین کی راحت کا جو خیال آیا تھا، آپ بتاؤ امام حسین ہیں کون؟ امام حسین اگر دنیا کا ایک فرد ہوتے تو مصطفیٰ نماز میں دنیا کا خیال کیسے کرتے؟ حضرت غریب نواز نے کہا حقا کے بنا لا الہ حسین، حق تو یہ ہے امام کا مشن بھی بنیاد ہے، ان کی ذات بھی بنیاد ہے اسلام کی، اس لیے مصطفیٰ نے نماز میں غیر کا خیال نہیں لایا۔ جس کی عبادت کر رہے تھے، جس دین کے لیے حبیب نماز پڑھ کے امت کو دین سکھا رہے تھے، عبادت کا قانون دے رہے تھے، اسی دین کے تحفظ کا ہی خیال تھا۔ تو امام حسین تھے تو دنیا میں، مگر دنیا نہ تھے، سراسر دین تھے، ایمان تھے، اور بنا لا الہ تھے۔ اسی لیے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز پر کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں ہے۔ بھائی عبادت ہم کرتے ہیں تو حکم یہ ہے کہ انک تراہ، یوں عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ دوسرا درجہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم اگر نہیں دیکھ پاتے تو بھی خشوع خضوع سے پڑھو، کیونکہ اللہ تو تم کو دیکھ رہا ہے۔ حبیب کی عبادت تو پہلی شان والی ہے، گویا کہ نہیں، واقعتاً کأنک تراہ تو ہمیں ہے، ہمارے لیے ہے، حبیب گویا کے دیکھ رہے نہیں، واقعتاً دیکھ رہے ہیں۔ تو حبیب کی نماز تو مشاہدے والی ہے۔ اور پھر سجدہ تو وہ ہے کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، سب سے بڑھ کے بندہ رب کے قریب اس وقت ہوتا ہے جبکہ اس کی جبین سجدے میں خم رہتی ہے، سجدے کی حالت میں اللہ کے قریب ہوتا ہے، سب سے زائد قریب ہوتا ہے۔ حبیب سجدے میں خدا کے دربار میں سب سے زائد قریب ہیں، اور اللہ کے جلووں کو دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ جلوہ الہی کا ہو رہا ہے، حضرت قدسیہ میں سجدہ ریزی ہو رہی ہے، اور شہزادے کا خیال ہے کہ سجدے کو دراز کیے جا رہے ہیں۔